یہ غزہ کے تازہ ترین مناظر ہیں جہاں پر اکثر عمارتیں اب منہدم ہو چکی ہیں اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے ایک بہت بڑے پروگرام کی ضرورت پڑے گی۔ بی بی سی کے سیکیورٹی ایکسپرٹ فرینک گارڈنر کے مطابق غزہ کے رہائشیوں کے لیے اب سب سے پریشان کن سوال یہ ہے کہ ٹرمپ کی نئی ڈیل کے بعد کیا وہ بحفاظت اپنے گھروں کو لوٹ سکیں گے۔ ویسے تو صدر ٹرمپ اپنی حالیہ تقریروں میں مشرق وسطیٰ میں امن کے بارے میں بہت پر امید نظر آتے ہیں۔ The war is over, okay? Do you understand that? آن گراؤنڈ ریالٹی اتنی سادہ اور آسان نہیں ہے۔ غزہ میں 2007 سے حماس کا کنٹرول ہے، لیکن نئی ڈیل کے مطابق انہیں اپنی حکومت سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ لیکن کس کے حق میں؟ حماس کی جگہ کون لے گا؟ ان سوالوں کا اب تک کوئی واضح جواب نہیں مل پایا۔ جو بات واضح ہے وہ یہ کہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے سیکیورٹی صورتحال میں بہتری بہت ضروری ہے، اور جہاں ایک طرف امید کی جا رہی ہے کہ اسرائیل اور حماس ٹرمپ کے دباؤ کی وجہ سے اس نئی ڈیل پر قائم رہیں گے، وہاں دوسری طرف ایسے بہت سے عناصر بھی ہیں جن کی وجہ سے کسی بھی وقت اس ڈیل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اگر یہ فرض کر بھی لیں کہ غزہ میں اب امن قائم رہے گا، تو اس کے باوجود غرب اردن کا مسئلہ ویسا کا ویسا ہی ہے۔ یہ زمین کا وہ ٹکڑا ہے جو اس خطے میں فلسطینی ریاست کے قیام کے منصوبے کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسرائیل اس منصوبے کے خلاف ہے اور وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر کے غرب اردن کے بہت سے علاقوں میں پہلے ہی دراندازی کر چکا ہے۔ ساتھ ساتھ اسرائیل کا ماننا یہ بھی ہے کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کو اس کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن فلسطینیوں کے لیے ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام کے بغیر اس تنازع کا حل بہت مشکل ہے، جس کے بغیر مشرق وسطیٰ میں امن ناممکن ہے۔